اس کے روحانی علاج سنے تھے، 4 روحانی علاج بخار کے۔ اب ایسا بخار کے جو دواؤں سے ٹھیک ہی نہیں ہوتا، عام چھوٹا موٹا بخار ٹھیک ہے، پیناڈول سے ٹھیک ہو جائے گا، چھوٹی موٹی اینٹی بایوٹک لیں گے سیٹ ہو جائے گا، لیکن ایسا بخار کہ علاج کرا کرا کے بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب اس کا علاج عمل کے دوران مریض سوتی یعنی کاٹن کے کپڑے پہنے رہے، کیٹی یا دوسرے مصنوعی دھاگے کے بنے ہوئے کپڑے نہ ہوں، کاٹن کے ہوں۔ اب کوئی درست قرآن پڑھنے والا باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ بآواز بلند 21 بار سورۃ القدر اس طرح پڑھے کہ مریض سنے، مریض پر دم بھی کرے اور پانی کی بوتل پر بھی دم کرے، اور مریض وقتاً فوقتاً اس کو پیتا رہے پانی کو۔ یہ عمل 3 دن تک مسلسل کریں، بخار چلا جائے۔ جو بخار علاج سے بھی نہیں جا رہا، دوائیوں سے بھی نہیں جا رہا، وہ پھر اس عمل سے چلا جائے گا۔ نیند نہ آنے کے 2 روحانی علاج۔ یہ کو نیند نہیں آتی، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں نیند کی۔ رات کو موبائل دیکھتے رہنا، موبائل کی سکرین پہ نظر پڑنے سے بھی نیند، جو سکون والی نیند ہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اس لیے سونے سے 2 گھنٹے پہلے موبائل چھوڑ دینا چاہیے، سکرین اس کی نہیں دیکھنی چاہیے، ورنہ نیند ڈسٹرب ہو جائے گی۔ اور بھی کئی وجوہات، پریشانیاں ہیں، یا دماغ میں بہت زیادہ سوچیں چل رہی ہیں، دماغ سوچوں میں اتنا منتشر ہے، ادھر سوچ میں چلا گیا، دوسری سوچ میں چلا گیا، تیسری میں چلا گیا، کیونکہ روز 70,000 سوچیں تو انسان کو روز آ رہی ہیں، جن میں سے 70% نیگیٹو ہیں۔ تو ان سوچوں میں بندہ اتنا کھو جاتا ہے، تو بہتر ہے کہ سونے کا پورا پراپر اہتمام کیا جائے، تب نیند آتی ہے۔ جو ہمیں شرعی طریقہ بتایا گیا ہے سنت کے مطابق، پہلے کیا کیا اوراد و وظائف پڑھنے ہیں، جیسے آیت الکرسی پڑھنی ہے، تسبیح فاطمہ پڑھنی ہے، گناہوں سے توبہ طائب ہونا ہے، پورے سونے کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ ہمارا دماغ ریڈی ہو جائے کہ اب سونے کا ٹائم ہو گیا۔ لیکن ہم جو کہ سارے کام جو کرنے والے وہ نہیں کرتے، نہ کرنے والا کام ہے موبائل والا، خبریں دیکھتے ہوئے، ریلز دیکھتے ہوئے، اور کوئی جو بھی گناہوں بھری چیزیں دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، جس سے نیند ڈسٹرب رہتی ہے۔ نیند ڈسٹرب ہو تو پورا سسٹم جسم کا، کیونکہ جسم کی ساری ریپیئرنگ نیند میں ہی ہوتی ہے، دماغ کے سارے معاملات جو سیٹ ہوتے ہیں وہ نیند میں ہی ہوتے ہیں۔ نیند ڈسٹرب ہو جائے تو جسم، دماغ، سارا کچھ ڈسٹرب رہتا ہے۔ تو یہ سارے لوازمات بھی پورے کرنے چاہیے سونے کے، اور جلدی کوشش کرنی چاہیے سونے کی، عشاء کے بعد جتنا جلد ہو سکے سو جائیں، وہی اصل نیند کا ٹائم ہوتا ہے، پیک ٹائم وہی ہوتا ہے سونے کا، سپر سلیپ جسے کہتے ہیں، وہ عشاء کے بعد والی۔ لیکن ہم وہ ٹائم گزار دیتے ہیں، اور پھر رات جب آدھی رات کے بعد اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے، وہ ہمارا سونے کا ٹائم ہوتا ہے۔ 11-12 بجے یہ تو اٹھنے کا ٹائم ہے، اٹھ کے بات کرنے کا ٹائم ہے، لیکن وہ ہمارا 11-12 کے بعد سونے کا ٹائم۔ اور روز پھر جب موبائل چھوڑ کے سوتے ہیں، پھر بعض کوئی گھنٹہ آنکھیں تو بند ہوتی ہیں لیکن نیند نہیں آ رہی ہوتی۔ بہرحال یہ ساری چیزیں اس کا دھیان رکھتے ہوئے، نیند نہ آنے کے 2 روحانی علاج۔ جس کو درد وغیرہ کے سبب نیند نہ آتی ہو، تو تکلیف شدید ہے، درد ہے، تو اس کے پاس لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنے سے اس کو انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ نیز اللہ رب العزت کی رحمت سے مریض جلد صحت یاب بھی ہو جائے گا۔ مریض کو پڑھنے کی آواز نہ جائے، اس کی احتیاط کیجیے۔ اگر نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیجیے، انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ 11 بار لا الہ الا اللہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر دیں، انشاءاللہ اس سے نیند آ جائے گی۔ اور اپنی سوچوں کو جو فضول دن بھر آتی رہیں یا رات سوتے ہوئے بھی آ رہی ہیں، ان کو پھر تھوڑا سا سائڈ پہ کرنے کے لیے جو طریقے کچھ اور بتائے جاتے ہیں کہ توجہ اپنی کسی خاص چیز پہ مرکوز رکھے، لیکن سب سے بہتر ہے اپنی توجہ مکے اور مدینے پہ رکھے، تصور مدینہ کر کے، کعبے کا تصور کر کے، بس مکے مدینے کی یادوں میں کھو کے جب سوئے گا، باقی خیالات سے جان چھوٹ جائے گی، ساری توجہ ایک اچھی جگہ چلی جائے گی، سکون کی نیند بھی آئے گی، اور امید خوابوں میں بھی وہاں سے ہو آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان